الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللہ کی کتاب ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتی ہے. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، دنیا کے اندھیروں سے نکال کر رائے حق کی منزل بتاتی ہے. تو حالات کیسی غمگیر کیوں نہ ہو، اور زندگی کے اندر مشکلات کیسی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، قرآن ان کا علاج تجویز کرتا ہے اور ان کے اسباب بتایا کرتا ہے. یہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. سورہ انفال ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. اس اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ حال کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، تب اس نے یہ قرآن اتارا ہے. پھر جہاں اللہ کا علم ہوتا ہے، اس اللہ کے علم کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے. اس اللہ کا یہ کلام ہے اور وہ بتلا رہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارا عقل غلط فیصلہ کر سکتا ہے، ہم معاشرے سے متاثر ہو کے ہماری زبانوں کے بول بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ جو کہہ رہا وہ سچ کہہ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ کفر کی بنیاد پر اکٹھے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی ان کے قبیلے کا مرے تو دنیا چیخ اٹھتی ہے، اسے وہ انسان سمجھتے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، میرے نبی کی سچی زبان ہے، فرمایا کرتے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت کی طرح ہے. ان میں باہمی معاشی طور پہ، جغرافی طور پہ، سرحدوں کے لحاظ سے لاکھ اختلاف ہوں، جہاں معاملہ ایمان اور کفر کا آئے گا، کفر آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے. سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا، چاہے وہ مشرق کا ہے، چاہے وہ مغرب کا ہے، چاہے شمال کا ہے، چاہے جنوب کا ہے. نبی کی بات سچی ہے، الکفر ملت واحدہ. ہو سکتا ہے میری ذہنیت کو ان کی تعلیم نے بدل دیا ہو سکتا ہے میری سوچ کو ان کی میڈیا نے بدل دیا اور ہو سکتا ہے میرے فکر کے اندازوں کو نام نہاد بیٹھے دانشوروں کی کالم نگاری نے بدل دیا ہو، لیکن اللہ کی بات تو سچ ہے نا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ کی نبی کی بات بھی سچی ہے، الکفر ملت واحدہ. میری سوچ پہ، میری فکر کے پہ، میری ذہنیت پہ ان کی تعلیم کا اثر ہو سکتا ہے،
ان کے ذرائع ابلاغ کا اثر ہو سکتا ہے، اور آستین کے سانپ بنے بیٹھے مسلمان سوسائٹی کے اندر نام نہاد گندے طبقہ اور یہ بے دین اور فساق کا طبقہ، ان کی غلط جسے کہیں کہ تحریر کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بات تو سچی ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ سارا کفر ایک دوسرے کا وارث ہے۔ ہاں، بحیثیت ملت وہ ایک ہے ایمان اور مسلمان کے مقابلے میں۔ اور اللہ نے تنبیہ کی اہل ایمان کو، الا تفعلوہ، اگر تم باہم متحد نہ ہوئے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اس نسبت کی بنیاد پر تم نہ متحد ہوئے، ایک نہ بنے، الا تفعل، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم اکٹھے نہ ہوئے، تکن فی الارض وفساد کبیر، پھر زمین میں فتنے ہوں گے اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ ہاں، آج دنیا کے اندر 50 سے زائد سلطنتیں ہیں، ان پہ جھنڈا اسلامی لہرا رہا ہوتا ہے، لیکن سیاسی منظر میں ان کا وزن کتنا ہے؟ یہ لاکھ اختلاف کریں اور یہ لاکھ اس معاملے میں ساتھ نہ دیں، لیکن ان کا وزن کتنا ہے؟ کہاں وہ اپنے فیصلوں سے رکتے ہیں، کہاں وہ اپنے ظلم سے رکتے ہیں، کہاں وہ اپنی ظلم بھری داستانوں سے رکتے ہیں؟ کوئی وزن ہی کوئی نہیں، وزن ہی کوئی نہیں۔ فرمایا الا تفعلوہ، کوئی ایک مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ، عراق کا مسئلہ، کیا حیثیت ہے آج کسی ملک کی اسلامی دنیا میں؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ الا تفعلوہ، اگر تم ایک اسلام ایمان کی بنیاد پر نہ اکٹھے ہوئے۔ آج نادان یہ مسلمان بھی، اسے ساری نسبتیں یاد ہیں، یہ سوچتا ہے ایک تاجر بن کر، یہ سوچتا ہے ایک انجینئر بن کے، ایک سوچتا ہے ایک ڈاکٹر بن کے، ایک سوچتا ہے مہاجر بن کے، بدقسمتی سے سوچتا ہے ایک سندھی بن کے، یہ سوچتا ہے پٹھان بن کے، یہ سوچتا ہے پنجابی بن کے، یہ سوچتا ہے بلوچ بن کے، یہ سوچتا ہے میمن بن کے۔ کتنے ہیں جو سوچے مسلمان بن کے؟ یہ ہر نسبت سے سوچتا ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں، میں تاجر ہوں، میں دکاندار ہوں، میرا فیکٹری کا مسئلہ ہے، میں ملازم ہوں، میں افسر ہوں، میں انجینئر ہوں، اور میں فلاں قوم سے تعلق، ان ساری نسبتوں سے یہ سوچتا ہے۔ لیکن کہاں ہے وہ مسلمان جو اسلام کی بنیاد پہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں؟ ٹھیک ہے، میں کسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں لیکن پہلے مسلمان ہوں، میں کسی ملک کا باشندہ ہوں لیکن پہلے مسلمان ہوں، ٹھیک ہے میں تاجر ہوں لیکن پہلے مسلمان ہوں، ٹھیک ہے میں بزنس مین ہوں، میرے پاس فیکٹریاں ہیں لیکن مسلمان ہوں۔ اس کی زندگی کے فیصلے کتنے اسلام کی بنیاد پہ ہو رہے؟ بحیثیت مسلمان اس کے کیا حقوق ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کس عہدے پر فائز ہیں؟ کس عہدے پر؟ ہاں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، وہ جانتے ہیں میں حاکم بعد میں ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا ذمہ دار پہلے ہوں۔ ایک جگہ کہیں سے آواز اٹھی کہ ہم روزہ تو مانتے ہیں، ہم حج تو مانتے ہیں، ہم نماز تو مانتے ہیں، زکوٰۃ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، زکوٰۃ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ہو سکتا ہے آج کا نادان اور مغرب کی تعلیم سے ڈسا ہوا انسان کیا ہے یہ جذباتی باتیں، ہاں جذباتی باتیں، لیکن صدیق جیسا ایمان تو کسی کا کوئی نہیں، اور صدیق جیسی دانشمندی تو کسی کے پاس کوئی نہیں، اور صدیق جیسی دور اندیشی تو کسی کے پاس کوئی نہیں۔ صدیق کہنے لگا نماز مانتا ہے، حج مانتا ہے، روزہ مانتا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں شک پیدا کر رہا ہے۔ اس کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی اسلام کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا، یا صدیق زندہ رہے گا۔ ہاں، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، صدیق کے جیتے جی دین کے اندر کمی صدیق نہیں برداشت کر سکتا۔ حیف ہے میری زندگی پر، حیف ہے میری زندگی پر کہ صدیق زندہ رہے اور اللہ کے دین پہ کوئی حرف آ جائے، ہاں، اور اللہ کے دین کے بارے میں انتخاب شروع ہو جائے، انتخاب، یہ ٹھیک نہیں۔
یہ صحیح سمجھ میں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس دور کے تقاضے اسلام میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا حیف ہے میری زندگی پر کہ صدیق زندہ ہو اور اللہ کے دین پہ کوئی حرف آئے، اسلام پہ کوئی آدمی حملہ آور ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ سوچنے والا سوچتا تھا کہ میں پہلے مسلمان ہوں. عباسی خلیفہ معتصم باللہ عباسی خلیفہ ہے. اللہ اکبر. وقت کا حاکم ہے، دربار لگتا ہے اس کے ہاں. روز کی کہانیاں اسے بتائی جاتی ہیں کہ آج اطراف عالم میں یہ ہوا. ایک درباری حاضر ہوا، کہنے لگا معتصم، آج ایک خاتون کی کانوں میں آواز پڑی ہے، اور اس نے کہا واہ معتصمہ، کہاں ہے معتصم، کہاں ہے معتصم آج. وہ عورت عمودیہ کے ایک بازار کے اندر، اسے ایک متکبر عیسائی نے جب چانٹا چہرے پہ مارا تو بے اختیار اس کی زبان سے صدا نکلی واہ معتصمہ، کہاں ہے ہمارا حاکم، کہاں ہے ہمارا حاکم، کہاں ہے معتصم. تو جب یہ جملہ معتصم نے اپنے دربار میں سنا تو اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا. ساری محفل حیران ہو گئی، کیا ہوا؟ کہاں اس مسلمان بیٹی نے مجھے پکارا ہے، مسلمان بیٹی نے مجھے پکارا ہے. اور لشکر جرار تیار کیا اور عیسائی کو سبق سکھایا، عیسائی کو سبق سکھایا. اور عیسائی دنیا کو یہ سبق دیا کہ مسلمان 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 ایک جان ہے، چاہے وہ مشرق کا ہے، چاہے وہ مغرب کا ہے، چاہے وہ شمال کا ہے، جنوب کا ہے. یہ بے سہارا نہیں ہے. ہاں لیکن بدقسمتی ہے میرے عزیزو، آج کہاں ہے وہ ایمان اور کہاں ہے وہ اسلام؟ ہاں کہاں وہ عافیہ صدیق کے خاندان کی، ہاں عافیہ صدیقہ، ہاں وہ حضرت صدیق کی خاندان کی وہ بیٹی، ہاں اور آج وہ کفر کی ظلم کا شکار ہو رہی ہے. ہاں اسے پتا ہے، کافر کو پتا ہے کہ اتنی سلطنتیں موجود ہیں، لیکن ان کا وزن کیا ہے، ان کا وزن کیا ہے؟ یہ تو آپس میں ایک دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسروں کی عزتیں برباد کر رہے ہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں. ان کا تو اپنا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. وہ نسبت ہی ان کی زندگیوں سے ختم ہو گئی، ایمان کے اور اسلام کی، جس بنیاد پر یہ ایک جان ہوا کرتے تھے. پھر مجال تھی کفر کی کہ وہ کسی مسلمان کے بیٹی کا دوپٹہ کھینچتا. جب محمد بن قاسم، جب اسے پتہ چلا کہ سندھ کے اندر راجہ دہر نے ایک بیٹی کی عزت کا، عفت کا دوپٹہ کھینچا ہے، تو محمد بن قاسم وہ 17 سال کا نوجوان کھڑا ہوا، کہا مجھے پتہ چلا ہے سندھ اور کہاں بغداد اور کہاں سندھ، لیکن وہاں سندھی بعد میں تھے، عرب بعد میں تھے، فارسی بعد میں تھا، مہاجر بعد میں تھا، اسلام پہلے تھا. وہاں یہ ساری نسبتیں بعد کی تھیں، ایمان اسلام پہلے تھا، ایمان اسلام پہلے تھا. یہ نسبت زندہ تھی. وہ 17 سال کا نوجوان کیا عمر ہوتی ہے، ہاں جس آج 17 سال کی آنکھیں اتنی گندی ہو گئی، اور اس گندی میڈیا نے میرے نوجوان کو اتنا گندا کر دیا کہ اس کے ہاتھوں سے اس کی اپنی بیٹی کا دوپٹہ محفوظ نہیں، اپنی بہنیں کی عفت محفوظ نہیں. وہ 17 سال کا نوجوان جس کے دل کے اندر ایمان اور اسلام کا جوہر موجود تھا، جب اس نے لشکر تیار کیا تو پیشانی پہ پریشانی کے آثار. تو کسی نے کہا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کہاں جا رہے ہو اور کیوں پریشان ہو؟ کہا راجہ دہر نے میری بہنا پر حملہ کیا ہے اور اس نے عفت کا دوپٹہ کھینچا ہے. لیکن پریشان اور بے اطمینانی یہ ہے کہ نہ جانے اس کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، قلعے اس کے کیسے ہیں، راستے کون سے، اجنبی ہوں، وہ مقامی ہیں، کہیں میرے ساتھیوں کو تکلیف زیادہ نہ اٹھانی پڑے، کہیں میرے ساتھیوں کو تکلیف زیادہ نہ اٹھانی پڑے. تو کچھ دنوں کے بعد محمد کے چہرے پہ اطمینان. کہا آج بڑے مطمئن نظر آئے رہے ہو. کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ راجہ دہر نے اپنی بہنا کے ساتھ شادی رچائی ہوئی ہے. وہ بے غیرت ہے، غیرت نہیں ہے اس کے اندر. اس نے اپنی بہنا کے ساتھ شادی رچائی ہوئی ہے. اور جس قوم میں غیرت ختم ہو جایا کرتی ہے وہ قوم کبھی فاتح اور کبھی کامیاب اور کبھی شجاعت اپنے پاس نہیں رکھا کرتی. اس کے اندر غیرت کوئی نہیں،
اس کے اندر غیرت کوئی نہیں، تو اس کے اندر شجاعت بھی کوئی نہیں، اس کے اندر بہادری بھی کوئی نہیں، اب مجھے اطمینان ہے یہ میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہاں میرے عزیزو، بدقسمتی سے یہ راز کافر نے پایا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی گودیں اور ان کی ماؤں کی گودیں اور ان کے گھر کے آنچل کے اندر سے غیرت ختم کر دو، حیا چھین لو، عفت ختم کر دو، ان کی تعلیمی اداروں سے غیرت چھین لو، ان کے بازاروں سے حیا چھین لو، ان کے گھروں سے عفت اور پاک دامنی چھین لو۔ جب یہ نسل ہی غیرت سے خالی ہو جائے گی، پھر یہ کبھی تمہارے مقابلے میں نہ بہادر بن سکتی ہے، نہ شجاع بن سکتی ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتی ہے، نہ اپنی بیٹی کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنی بہنا کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنی ماں کا دوپٹہ بچا سکتے ہیں۔ وہ اہمیت ہی ختم ہو گئی، وہ شجاعت ہی ختم ہو گئی، وہ غیرت ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ جب حیا نہیں رہی تو کچھ نہیں اس معاشرے میں رہا کرتا۔ تو انہوں نے بہت دور کی سوچی ہے، بہت دور کی سوچی ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے معاشرے کو یوں گندا کیا، اور دوسری طرف بدقسمتی سے یہ آستین کا سانپ جس نے میری قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ظالم ان کے دسترخوانوں پہ پلتے ہیں اور مسلمانوں کو عصبیت کا رنگ نعرے دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو فرقہ واریت کے نعرے دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو زبانوں کے نعرے دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو علاقوں کے نعرے دیتے ہیں، ان کے دسترخوانوں پہ پلتے ہیں اور مسلمان قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک طرف میرے عزیزو حیا رخصت ہو رہی، اور ایک طرف سے یہ تقسیم شروع ہو گئی، پھر کہاں یہ مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی؟ تو اللہ سچ کہہ رہا ہے، اللہ سچ کہہ رہا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر اکٹھے ہیں، لیکن الا تفعلوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، تم اکٹھے نہ ہوئے ایمان کی نسبت سے، اسلام کی نسبت سے، پھر یاد رکھنا تکن فی الارض وفساد کبیر، دنیا کے اندر فتنے برپا ہو جائیں گے، اور فساد نہیں، بہت بڑا فساد برپا ہوگا، پھر وہاں مظلوم ظالم بن جائے گا، ہاں مظلوم ظالم بن جائے گا، اور ظالم وہاں دنیا کی نظروں میں مظلوم نظر آئے گا، ہاں وہاں کمینہ اور بدبخت اور ذلیل اور زانی وہ دنیا کا دانشور بن جائے گا، اور دنیا کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ دنیا کا حاکم بننے لگ جائے گا، اور شریف النفس اور صحیح النسب اور اللہ پارسا آدمی وہ دنیا کی نظروں میں ذلیل اور کمینہ بن جائے گا، ہاں وہ ذلیل اور کمینہ بن جائے گا، وہ انتہا پسند اور دہشت گرد کے طعنے اسے ملیں گے، کیا دنیا کے اندر اندھیر نگری شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بات اللہ کہہ رہا، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، مسلمانوں اگر تم نہ ہوئے اکٹھے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر، پھر دنیا میں اس سارے ظلم کے دستانے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یہ فساد ہوگا دنیا کے اندر۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے لیے یہ نہ سوچو ہم تھوڑے سے کیا کر سکتے ہیں، ہم تھوڑے سے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس منصب ہے، کسی کے پاس صلاحیتیں ہیں، کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس ذہانت ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس تعلقات ہیں، ارے ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے، ایمان اور اسلام کے لیے استعمال کرو۔ ٹھیک ہے اولاد کے لیے کھانا بھی ہے، ٹھیک ہے میری زندگی کی ضروریات بھی ہیں، لیکن ایمان اسلام پہلے ہے، یہ ملت کا دفاع پہلے ہے، مسلمانوں کی حفاظت پہلے ہے، امت مسلمہ کا بچاؤ یہ پہلے ہے۔ کون مسلمان اس کے لیے بھی سوچے ہاں کہ میرا مال اس پہ کتنا لگ رہا، میری صلاحیتیں کتنی اس کے لیے لگ رہی۔ ہر شخص کسی نہ کسی عہدے پہ ہے، کسی نہ کسی حیثیت میں ہے، ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت میں ہے۔ اگر آج سے یہ طے کر لے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق پہلے مسلمان ہوں، باقی بعد میں ہوں، آج کے بعد پہلے میں اسلام کے تقاضوں کو دیکھوں گا، ایمان کے تقاضے کو دیکھوں گا، اور امت مسلمہ کا تقاضا دیکھوں گا، اور اس کے بعد اپنی زندگی، اپنے حالات، اپنے معاملات بعد میں دیکھوں گا۔ تو سچ کہہ رہا ہوں، اگر کچھ طبقہ اس کا آغاز کرنا شروع کر دے، کچھ طبقہ، اللہ ہے اللہ، کیا اسلام کا آغاز چند لوگوں سے نہیں شروع ہوا تھا؟ اور اسلام کی ابتدا چند افراد سے شروع نہیں ہوا تھا؟ لیکن با ہمت تھے، با حوصلہ تھے، نیتوں کے سچے تھے، اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ فدا کرنے والے تھے۔ ان تھوڑوں سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اسلام کی روشنی پھیلائی ہے۔ اور عمر فرمایا کرتے تھے ہم ذلیل لوگ تھے،
ہم گھٹیا لوگ تھے، لیکن ان اللہ اعزنا بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے بدولت ایسی عزت نصیب فرما دی ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کرتے وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اور جو آج کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کسی اور زندگی میں، کسی اور معاشرت میں، کسی اور معیشت میں، کسی اور نظام تعلیم میں، کسی اور سیاسی نظام میں، کسی اور معاشی نظام میں عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے دل کی آواز ہو اسلام ہمارے یہ عزت کا راستہ ہے، اور مجھ سے جو کچھ بن پائے گا میں اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتیں، اپنے مال سب سے پہلے اسلام کے دفاع اور اسلام کی خدمت کے لیے لگاؤں گا۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔